اچھا حضرت، آپ کی جو پہچان ہے ملک ہندوستان کی اگر بات کی جائے تو آپ کی پہچان بالخصوص تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ عظمت قرآن ہے، اور اس معاملے میں آپ اتنے بعضوں کا جذباتی ہو جاتے ہیں کہ کوئی اگر غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے تو آپ مخالف کو مباہلے کا بھی چیلنج کر دیتے ہیں. اور ایک واقعہ جو آپ کا بڑا زیادہ وائرل ہوا تھا کہ آپ نے مباہلے کا چیلنج کیا تھا کسی کو، تو میں چاہوں گا وہ واقعہ آپ خود ہی بیان فرما لیں. خاص بات یہ ہے کہ حافظ صاحب، یہ صرف میری بات نہیں بلکہ ہر مسلمان کو اتنی غیرت ہونی چاہیے. صحیح. اور بنا غیرت کے کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. غیرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اور اگر اس پر بھی غیرت نہیں آئی تو اس کا ایمان کس کام کا. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب کسی مومن کی غیرت ایمانی جاگ جاتی ہے تو وہ زیر کو زبر کر سکتا ہے، زبر کو زیر کر سکتا ہے. اللہ. اس طاقت کو کوئی نہیں آتا، لیکن ہونا یہی چاہیے. آج بھی دیکھیں یہ حالات، کروڑوں کی تعداد میں ہم ہیں. جس دن غیرت ایمانی بیدار ہو جائے اس دن ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، بہت بڑا انقلاب آئے گا. آپ جو پوچھ رہے ہیں، میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے سارے لوگوں کو اس بات کی آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ گستاخیاں جب بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، یہ کسی ایک ملک کے ساتھ خاص نہیں. مومن ہے تو پھر اس کی غیرت جاگ جائے، بیدار ہو جائے کہ میرے کان یہ چیزیں سننے کے لیے نہیں. اللہ اکبر. اور ہم نے کبھی دوسروں کے لیے چھیڑخانی نہیں کی ہے، کسی کے مقدسات پر ہم حملہ آور نہیں ہوئے، تو کیوں ہمیں زبردستی چھیڑا جائے. بہرحال یہ معاملات ہمارے ملک عزیز میں پیش آئے. ایک خبیث پاکھنڈی بار بار نکل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھونک رہا تھا، اور کچھ لوگ جو ہے چھپ کر کے کرتے ہیں گستاخیاں اور پھر ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں. لیکن اس کا معاملہ کچھ الگ تھا کہ پریس کلب میں آ کر کے بیٹھ کر کے باضابطہ پریس کو انٹرویو دے کر کے حضور کی شان میں گستاخیاں، بہت گندی چیزیں جو سننے کے کبھی قابل ہی نہیں. یہ چیزیں جب پھیلنے لگی، میں اپنے علاقے میں تھا رمضان سے چند دن پہلے، تو اس وقت جو ہے نوجوان میرے پاس آئے، میرے شہر ہبلی کے. وہ روتے ہوئے بیٹھے تھے کہ حضرت کئی دن ہو گئے، یہ گستاخیوں کی وجہ سے ہمارا کھانا پھیکا ہو گیا. اللہ. اور ظاہر سی بات ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی منصب دیا ہے لوگوں کی قیادت کا، یعنی اپنے علاقے کی ہی صحیح ہو، امامت کا، تو آدمی کی اب ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے. اس وقت جو ہے میرے دل پر بھی ایسا لگا بجلی چمک گئی ہو. واقعی ان گستاخیوں کے بعد نیند بھی ختم ہو گئی تھی، رات بھر یہی سوچتے تھے. پھر اس دن اچانک سارے لوگوں نے مجھے بلایا، مغرب سے عشاء کے بیچ میں ایک محفل ہوگی مسجد کے اندر ناموس رسالت کے سلسلے میں. تو میں نے بیان کیا اس میں، اور نوجوانوں سے میں نے کہا کہ اب تک کے یہ حالات بہت ہو گئے، ڈیبیٹ کرنا، ان سے مناظرے کرنا، کیونکہ یہ میڈیا میں بلاتے ہیں اپنے ہی زرخرید لوگوں کو، اور باقی سب کو ایسے بٹھاتے ہیں، اور پھر ایک مسلمان کو وہاں پر ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. اور یہ دوسروں میں یہ ایک امیج چھوڑی جاتی ہے کہ یہ لوگ بڑے کمزور لوگ ہیں، ان کے ہاں دین کی نالج نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہمارے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں. یہ سب منظر دیکھتے دیکھتے تھک گئے ہم، جس کو بھی کھولو یہی ساری چیزیں تھیں. تو پھر جذبات سے آدمی بے قابو ہو جاتا ہے. میں نے پھر اس دن یہ اعلاناً کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر اتنی زیادہ یہاں پر ہمت کے ساتھ کوئی حضور کی بارگاہ میں انگلی اٹھا رہا ہے تو میں اب ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں آنا چاہتا، مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آنا چاہتا، اس سے تو کچھ تمہارا حل نہیں. آؤ سیدھے میدان میں اترتے ہیں، آگ جلائی جائے، تم بھی چلو ہم بھی چلتے ہیں. اللہ. یہ ہمارے جذبات تھے، یہ بھی کوئی پری پلان نہیں تھا، منصوبہ نہیں تھا. اس وقت جو ہے میں بتا نہیں سکتا کہ کیا کیفیت تھی ہمارے اوپر، اور سارے مجمع میں جتنے بیٹھے تھے سب رو بھی رہے تھے. اور میں نے اس وقت جو غصے میں کہا تھا، جذبات تھے لیکن وہ حق تھے. اگر اتنے جذبات نہیں ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کس کام کا ہے. اللہ. اب یہ بات پہنچ گئی، اور اس خبیث کافر کی طرف سے پھر جواب بھی آیا. یہ سلسلہ چلتا رہا ہندوستان میں، اور پھر اس نے یہ ہم کو چیلنج کیا کہ میں دلی آ رہا ہوں. ڈیٹ بھی اعلان کر دیا کہ دلی کی جامع مسجد آؤں گا. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ادھر ادھر بیٹھ کر کے بھوکتے ہیں. تو میں نے وہ ڈیٹ بھی نوٹ کیا، اور اس کے بعد پورا
سوشل میڈیا پر میں نے ڈال بھی دیا کہ میں اس تاریخ کو پہنچ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ چھپ کر کے جائیں گے. اور الحمدللہ وہ 17 جون کی تاریخ تھی، میں دلی کی جامع مسجد پہنچ بھی گیا. واہ. میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گیا، کوئی بہت بڑی فوج وغیرہ لے کر کے نہیں. اور جب پہنچے جمعہ کے بعد اس کے اعلان کے مطابق، تو پھر ہم نے وہاں کھڑے ہو کر کے بھی اعلان کیا. کہاں چلا گیا وہ خبیث کیڑا، دور دراز تک کہیں نظر ہی نہیں آتا. بلکہ ہم نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے تم کیا تمہاری 7 نسلوں تک اس چیز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے اللہ. کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی طرف انگلی اٹھاؤ. وہ کہتا تھا کہ میں حقیقت بتاؤں گا، سچائی بتاؤں گا، نہیں آ سکا. تو یہ معاملات جو ہوئے تھے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اس بات کا ہمارے نوجوانوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میرا دین سچا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے عالی ہیں. سبحان اللہ. تو پھر خوف کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے.